بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم. ویری گڈ آفٹرنون فرام انگلینڈ. جناب، آج ہمارے ساتھ ایک مہمان ہیں، بڑے ویل نون ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب، جو کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ جموں کشمیر انڈیپینڈنس پیپلز الائنس کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. اس کے علاوہ کئی سیٹوں میں ان کا بڑا رول ہے. صرف یہ نہیں کہ جموں کشمیر کے ہیومن رائٹس ایکٹیویزم کرتے ہیں، بلکہ پاکستان اور دوسرے ممالک میں بھی جہاں پر بھی کوئی ایسی بات ہو تو وہ ضرور اس میں آواز اٹھاتے ہیں. یہ مظلوموں کے یہ دوست ہیں. تو جناب شوکت علی کشمیری صاحب، ویلکم ٹو مائی شو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایسا جناب، آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ ابھی مجھے پتا ہے کہ آپ کافی مصروف ہوتے ہیں، لیکن بات ڈاکٹر غلام عباس صاحب کو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے تھے. قتل ہو گیا کوٹلی میں، ٹھیک ہے جی. اور جو غلام عباس صاحب تھے وہ ایک نیشنلسٹ لیڈر تھے، اور ریاست کی ذاتی خود مختاری اور سیکولرزم پر ان کا بڑا یقین تھا. اور لیکن ابھی ہمارا ذہن کچھ اور کہہ رہا تھا، لیکن ابھی جو حال ہی میں بات چیت آئی ہے اور تحقیق کا رخ انہوں نے موڑا ہے، تو جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ایک رشتہ دار نے ان کو قتل کیا اور قاتل نے از خود گرفتاری پیش کی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں تو ڈاکٹر غلام عباس سے ایک ہی دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے ٹورانٹو میں. عبدالحمید باشانی صاحب، جو بارسٹر عبدالحمید باشانی ہیں، ہمارے آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے لانگ ایسوسیٹ ویری ویل نون ہیں، اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا زمانہ طالب علمی سے ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ ایک عشائی دعوت میرے اعزاز میں رکھی تھی، جس میں تقریباً کوئی 20 25 30 کے قریب لوگ تھے. اس میں ڈاکٹر عباس صاحب بھی تھے، اور ڈاکٹر عباس صاحب جو ہے وہ آئے تو انہوں نے مجھے بکٹ پیش کیا. اچھا. ہاں، میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا. البتہ ان کی جو پوسٹ ہوتی تھی وہ تو ہم دیکھتے ہی رہتے تھے سوشل میڈیا پہ. زیادہ تر میں اگر آپ کو بتاؤں ان کی جو ہسٹری ہے وہ جے کے ایل ایف کے بہت سٹانچ لوگ ایکٹیوسٹ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اور ایک وقت میں مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کینیڈا میں جے کے ایل ایف کی یہ سولیٹری وائس ہوتی تھی. ہر جگہ ڈیمونسٹریشن کرنا، سکھوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا. دوسرے آپ ان معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی یعنی وہاں جو اینٹی انڈیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اور سری نگر سینٹرک، ان میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا کی رول ہوتا تھا. دھیرے دھیرے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کئی لوگ تھے جو 90 کی دہائی میں بہت جذباتی بھی تھے اور بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے. آہستہ آہستہ لوگوں نے حقائق جاننے کی کوشش کی، اور ڈاکٹر غلام عباس is also one of them، جس نے تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو سمجھنے، مطلب اس نے ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. پہلے اس کا بیانیہ بھی ویسا ہی تھا جیسا جے کے ایل ایف کا بیانیہ ہوتا تھا، یعنی جو ہے نا اینٹی مہاراجا اور سمہاؤ پرو پاکستان، اور ریاست میں مطلب یہ کہ وہ جو ریلیجس انسپریشنز. تو لیکن بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا کہ مہاراجا کا جو رول تھا وہ رول الگ تھا جو اس سے پہلے ہم لوگوں نے سمجھا. اور اس کے بعد وہ مہاراجا ہری سنگھ کو بہت گلوریفائی کرتے تھے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لو کی حد تک انہوں نے ہر وقت ان کی مہاراجا کی تصویر لگا کے رکھی ہوئی تھی. اور پھر ری یونیفیکیشن آف کشمیر کے وہ حامی تھے، اور بین المذاہب ہمانگی کی ان کی کوششیں تھی. اور ان کا بڑا مشہور یعنی یہ سمجھیں کہ یہ کہنا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ اظہار یکجہتی تبھی ہو سکتی ہے کہ ان کے مقدس ایام میں اس طرح یکجہتی دی جائے کہ ان کو اجنبیت محسوس نہ ہو،
اور ریاست کی وحدت کے حوالے سے ان کا بیانیہ یہ تھا، اور بالکل درست بیانیہ تھا، یہی آپ کا بھی ہے، یہی میرا بھی ہے، یہی دیگر وہ لوگ جو ٹرو کشمیری ہیں اور جو کشمیریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہ یہ تھا کہ بھئی یہ چونکہ کثیر المذہبی ریاست ہے، تو مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہونا، اگر ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے سے خوفزدہ رہے گا تو پھر ہماری ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پارا پارا ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو تو ریاست کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے خیال نہیں ہے، ان کو کچھ سوورن اسٹیٹس کے انٹرسٹ زیادہ ہے، ان کو عزیز ہوتے ہیں، ریاست کے لوگ کیا بھگتے ہیں کیا نہیں بھگتے، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ تو اتنا سا میرا تعارف تھا ایک ہی نشست میں گھنٹے 2 گھنٹے۔ وہ تو میں سمجھ گیا، اور آپ نے اچھا تعارف کرا دیا ان کا، ڈاکٹر صاحب کا بھی، ہم بھی ان کو فالو کرتے آئے ہیں، میری تو ملاقات نہیں ان سے۔ اصل میں گزارش یہ تھی کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے جو سیاسی عقائد تھے، جو سیاسی اسٹرگل تھی، وہ جو ہے نا کچھ لوگوں کو یا کچھ اداروں کو پسند نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو راستے سے ہٹایا گیا، یعنی ایک یہ بڑا پریویلنٹ ویو تھا۔ دیکھیں جن لوگوں کا بھی کی بھی یہ آرا ہے نا، ان کی بالکل درست ہے، حالانکہ اگر ٹو بی آنسٹ وہ کوئی اتنی بڑی کوئی تحریک نہیں چلا رہے تھے، کوئی سیمینار ہوتے ہیں یا ہمارا جیسے فرض کریں کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، ایک ڈائسپورا کشمیری جو ہے، لیکن جو ان کے جنگسٹرز تھے وہ ایک ایسی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہے جو بیسیکلی کمیونل لائنز پہ بنی ہو اور کمیونلزم کو ریاست جموں کشمیر کے اندر فروغ دینا چاہتی ہے، اس کو ایسا کوئی آدمی بھی جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، اور خاص کر کے وہ آدمی جو ہندوؤں کے ساتھ کسی قسم کی پیار محبت جتائے، وہ اس ریاست کے لیے ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کی زندگی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ یہ پاکستان کی ریاست کا بیانیہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر غلام عباس کو انہوں نے مارا۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں، ہم نے اس سے پہلے اجتناب کیا ہے براہ راست کوئی الزام لگانے کی، کیونکہ ہم یہ توقع کرتے تھے کہ کوٹلی میں ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو ادارے ہیں خاص کر کے سویلین ادارے اس کی تحقیق کریں گے، اور ایک ایسا شہری جو کینیڈین سٹیزن ہے، کشمیری و نجار ہے، اس کے لیے تحقیقات میں کچھ نہ کچھ فیئرنس ہوگی، اور فیئرنس میں کم سے کم ہم یہ توقع کرتے تھے کہ جس طرح ماضی میں پاکستان کے اداروں کا تو رائے امتیاز رہا ہے کہ قاتل ان نون ہے اور ابھی تک تحقیق جاری ہے، یعنی 2013 میں عارف شاہد کو قتل کیا گیا، لیکن آج تک ان کے قاتل نہیں ملے، لیکن رومرز ان کے بارے میں بھی اسی طرح کی کوئی بزنس میں کوئی کہیں نہ کہیں ان کی انوالومنٹ اس طرح کی شو کیے جانے کی، لیکن چونکہ وہ ایک بھاری بھرکم پولیٹیکل شخصیت تھی تو ان کے گرد کوئی ایسی کہانی گھڑنے سے ریاست نے اوپنلی اجتناب کیا، لیکن رومرز تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے حوالے سے بھی انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی تھی۔ یہاں یہ تھا کہ جب ہم نے جنیوا میں مظاہرہ کیا اور ہم نے کہا کہ ان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، تو اس کے بعد کو 2-3 دنوں کے بعد یہ جو جنیوا میں کیا مطلب ہیومن رائٹس کونسل کے سیشن کے دوران یونائیٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل کا 47th جو ہے وہ سیشن ہے، جس کو ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں انٹریکٹیو ڈائلاگ پہ بھی گفتگو ہوئی، ہم نے ایک ڈیمونسٹریشن آرگنائز کیا ہوا تھا انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اور جرنلسٹوں کے حوالے سے ہیں، پاکستان میں جو جرنلسٹ انڈر تھریٹ ہیں، ججز اور جو انڈیپینڈنٹ ججز اور لائرز ہیں، تو ایک ہم نے مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر پاکستان میں جو ججز ہیں جو تھوڑے بہت بھی اپنی انڈیپینڈنس دکھاتے ہیں، اگر وہ اتنے انڈر اٹیک ہیں تو اس کی پیری پھیری میں جوڈیشری کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم نے کیا ہوا تھا، اور بہت سارے ہم نے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تو کو آپ بھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے وہاں پر آواز اٹھائی، یعنی ایسی جگہ پر جو پاکستان کے لیے تکلیف دہ تھی، اور انہوں نے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی ہے؟ اس کا بالکل رخ موڑنے کی کوشش کی ہے، اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ
کچھ ذرائع سے جب ہم نے مطلب یہ ہے کہ وہ تحقیق کروانے کی کوشش کی تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں جی، وہ باہر اتنا شور شرابہ پڑ گیا ہے، وہ ادھر جنیوا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، تو ہم پہ بہت بڑا پریشر تھا، تو اس لیے ہم نے بالآخر قاتل کو پکڑ لیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایس پی صاحب جو کوٹلی ہیں، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، میں نے آپ کو بھی اس کی ویڈیو بھیجی تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 آپشنز پہ غور کیا۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ کوئی گھر میں سے کسی نے مارا ہو، دوسرا یعنی پراپرٹی کی وجہ سے، دوسرا آپشن یہ تھا کہ کسی مذہبی گروہ نے ان کو قتل کیا ہو، اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ کوئی ایجنسیوں کی انوالومنٹ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے خود اس آپشنز پہ غور کیسے کرنا شروع کر دیا؟ پھر ساتھ میں خود ہی کہتے ہیں کہ 2 آپشنز کو تو ہم نے زیر غور رکھا، لیکن تیسرے آپشنز کو ہم نے کلوز کر دیا پہلے دن ہی، یعنی تحقیق ہوئی نہیں، لیکن تھرڈ آپشنز کو جس کو آپ نے غور کیا اور اس کو آپ نے خود ہی کلوز کر دیا۔ وہ کون سا آپشن تھا؟ وہ ایجنسیوں والا کہ بھائی کوئی اسٹیٹ ایجنسیاں انوالو ہوں۔ یار اگر ایجنسیوں، دیکھیے سیدھی سی بات ہے، اگر ایجنسیوں کے بارے میں تحقیق کریں گے تو نوکری کون کرے گا وہاں پر؟ آپ یہ سمجھا کریں ابھی، وہ تو نہیں میں دیکھا نا، میں آپ کو ایس پی صاحب کا بیانیہ بتا رہا ہوں نا، کہ ایس پی صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ ہم نے 3 آپشنز پہ غور کیا۔ ایک آپشن یہ تھا کہ گھر کے کسی فرد نے مارا، دوسرا آپشن یہ تھا کہ کسی مذہبی تنظیم کے انتہا پسند نے مارا، اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ ایجنسیوں کے، اسٹیٹ ایجنسیوں میں سے کسی نے مارا۔ پھر خود ہی کہتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہلے دن ہی پہنچ گئے، اور ہم نے تھرڈ آپشن یعنی تیسرا آپشن ایجنسیوں والے آپشنز کو ہم نے کلوز کر دیا کہ نہیں۔ انہیں تحقیق 2 نہیں آپشن، کی، کوئی اس کی کوئی دلیل نہیں انہوں نے دی، کوئی ایسی بات نہیں، صرف ہے کہ خود کچھ بھی وہ میں نے وہ جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے، وہ تو تقریباً سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے شیئر کی ہے۔ آپ کو مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی تھی تو میں نے آپ کو بھی کل بھیجی۔ جی جی اس کے بعد وہ جو ہے کہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہی ہمیں یہ شک تھا، اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ جب میں پہلے دن نیوز میں خبر چھپی تو خبر کیا تھی کہ 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل پہ آئے، انہوں نے دروازہ ناک کیا، اور جو ہی دروازہ ڈاکٹر صاحب نے کھولا، ان کو ان کے اپنے گھر کی ہی اس پہ یعنی دروازے پہ ہی گولیاں مار کے وہ فرار ہو گئے۔ آپ نے بھی اخبارات کو، اگر آپ نے اس کو فالو کیا، ہم تو فالو کرتے تھے، ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو ہمارا شہری ہے اس کا قتل ہو جائے تو اس کے لیے تو جاننا ضروری ہوتا ہے، تو لہذا ہم نے فالو کیا، اور یہی سارا کوٹلی کے جتنے بھی دوست احباب تھے ہمارے، ان سے ہم نے معلوم کیا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ کوئی 2 بندے موٹر سائیکل پہ آئے، ویئر ایز کہ یعنی جو ایس پی صاحب کہتے ہیں، ایس پی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی جس وقت ہماری موبائل جو ہے یعنی پولیس موبائل جو ہے وہ راؤنڈ پہ تھی تو فائرنگ کی آواز آئی، تو وہ گئے تو موقع پہ تو ڈاکٹر عباس صاحب کو زخمی حالت میں ایمبولینس ان سے پہلے ہی آ چکی تھی، یعنی یعنی ان کی گولیوں کی آواز، یعنی آپ سنیں ایک یعنی تماشا جو ہے نا وہ لگایا ہوا تھا انہوں نے کہ جی ہم نے مطلب یہ ہے کہ گولیوں کی آواز سن کے تو جو موبائل گاڑی تھی وہ موقع پہ پہنچی، اس نے مجھے بھی اطلاع کیا، اور آگے جب پہنچے تو موبائل جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں ایمبولینس ہے، اس پہ ان کو بٹھایا جا رہا تھا، اور وہ سارے فیملی مطلب یہ، اور چونکہ یہ جو لڑکا جس کو گرفتار کیا گیا ہے نصیر راٹھور کا میرے خیال میں بھتیجا ہے یا بیٹا ہے، ڈونٹ ریمبر، تو یعنی عطا محی الدین کا یہ قریبی رشتہ دار ہے، بھتیجا ہے یا بھائی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو وہ لڑکی جو بیوہ ہے ڈاکٹر عباس صاحب کی، اس سے یہ لڑکا تقریباً کوئی 12-13 سال چھوٹا ہے، خاتون جو ہے وہ
12-13 साल बड़ी है और 4 से 5 साल का अरसा हो गया अब उनको कनाडा में रहते हुए। और आपको पता है कि आज हमारे जो बिल्कुल एक्सट्रीम विलेजेस हैं, उनमें भी औरतों को इतना शऊर आया हुआ है कि वो अगर किसी खामंद के साथ नहीं रहना चाहती तो वो खुला करती हैं, बल्कि ये बहुत पुरानी रस्म चली आ रही है। और इस्लामी रस्म भी है कि कोई औरत अगर किसी खामंद के साथ नहीं रहती, तो वो अदालत से खुला खुला लेती है, खुला, और उसके बाद वो अपनी पसंद की शादी करती है। देखिए ये तो रस्म जो नहीं खातून जो है। है वो यूरोप में मतलब कनाडा जैसे मुल्क में रह के वहाँ वापस गई है, तो उसको अपने खामन को कत्ल कराने की क्या ज़रूरत थी? वो तो मतलब ये कि वैसे ही अपने खामन को कह सकती थी कि भाई जाइए आप, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी, हैं? मैं मतलब ये है कि आपके साथ नहीं रहना चाहती। और वो लीगल तरीके से भी जो है वो तलाक लेके अपने अगर वाक़ई कोई इसमें, तो ये इनको इम्प्लिकेट किया गया है महज़ उन कल्प्रिट्स को छुपाने के लिए जिन्होंने रात के ता तारीकी में एक भारी भरकम आवाज़ को सुला दिया। अच्छा और नहीं, इसमें डॉक्टर साहब अब मैं नहीं, थोड़ी-सी बात ऐड पहले कर। पहले मैं थोड़ा बहुत एक मिनट, पहले मुझे थोड़ा बहुत शक था कि शायद किसी रिलिजियस एक्सट्रीमिस्ट की ये कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरा शक जो है वो पूरे यकीन में बदल गया कि इसमें स्टेट एजेंसीज का हाथ है। इसमें कोई मजहबी तंजीम नहीं, चूंकि मजहबी तंजीमों का भी कत्ल करने का जो तरीका वारदात है वो बड़े आमने सामने, उन्होंने तो पुलिस की कस्टडी में लोगों को जाके कत्ल किया है, पुलिस वालों से हथियार छीन के कत्ल किया है। तो जिन्हों जो किसी को कत्ल करने पे आते हैं तो वो छुप छुपा के थोड़े ही करते हैं। तो लिहाजा वो तो जो मज़हब वो होता है, तो मैं तो ये समझता हूँ। और इस पे मैं मेरा ये पूरा जो जो फाइंडिंग्स हैं, वो एसपी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तज़ादात जो उनकी गुफ्तगू में थे, उन तज़ादात से मेरा शक जो है वो पुख्ता हो गया है कि अब्बास, डॉक्टर गुलाम अब्बास को शहीद किया गया है। मैं तो ये कहूँगा कि शहीद किया गया है एक कंस्पायरेसी के तहत, और उसमें स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जो एजेंसियां जो लोगों के कत्ल में, जो लोगों के अगवा करने में इन्वॉल्व होती हैं, उन उन उनकी तो पहली बात इन्वॉल्वमेंट। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रस्म नहीं है, ये शरीयत का एक ऐसा है कानून है कि जो खातून अपने खामद से नाखुश हो तो वो इस्लामी तरीके से खुला ले सकती है, ठीक है? ये आम-सी बात है, सब जानते हैं रस्म कुछ और चीज़ होती है। दूसरी नहीं, मैं बात रस्म रस्म से सॉरी सॉरी मतलब शायद लफ्ज़ों का कोई कोई चुनाव है। मैं तो ये कहता हूँ कि वैसे भी ये अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस है। ये अवेयरनेस एक्सट्रीम विलेजेस के अंदर भी मौजूद थी कि कोई खातून अगर किसी, यानी ये मतलब ये आज की बात नहीं, आज तो बहुत एडवांस दौर है। अपने लोग अपने हक के हवाले से काफ़ी कॉन्शियस हैं, लेकिन उस वक़्त जिस वक़्त कोई मीडिया नहीं था, कोई बात नहीं थी, और रस्म और रिवाज है की जो पाबंदियाँ थी वो बड़ी शदीद होती थी। उस वक़्त भी लोग जो है यानी औरतें जो है वो शौहर से तलाक लेने के लिए, जहाँ शौहर जो है वो तलाक देने के लिए राज़ी नहीं होता था, तो वो खुला करते थे और खुला में अल्टीमेटली वो डिग्री हासिल कर लेती थी। ये मतलब ये है कि तो मैं ऐड ये करना चाहता हूँ, ये तो आप क्लियर होगी बात, ठीक है जी? जी, फिर जी। यानी मज़हबी तौर पर वो अवेयरनेस है सबको। अच्छा मैं हुँ, ये कहना ये चाहता हूँ, यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैंने भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मैं क्वाइट ऑनेस्टली कहता हूँ, गौर से सुनी है, क्योंकि मुझे पता था मैंने आज प्रोग्राम करना है आपके साथ। मैंने गौर से हुँ। सुनी है। मुझे तो जो एसपी साहब वो थोड़े-से कन्फ्यूज़ नज़र आए, कोई इम्प्रेसिव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये जिस तरीके से वो अपीयर हुए ना, इससे नज़र आता रहा था कि वो इनसाइड से वो खुद भी इस पर यकीन नहीं कर रहे, जो बयान कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि मसलन एक देखिए ये मैं किसी पर तनकीद नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में आम तौर पर ये होता है कि लोगों की मर्ज़ी होती है कि किसी तरीके से बैरून मुल्क यूरोप में, कनाडा, अमेरिका जाने का मौका मिल जाए। तो हुँ। एक खातून जो कि कनाडा में रहती है, तो वो क्या करेगी कि अपने खामद को मरवा कर दे किसी कोटली में किसी आम आदमी के साथ जो वो उसके साथ रहना चाहेगी, जो छोटा भी उससे कितना है। ये नहीं, मुझे ये नज़र आता है कि ये जिस तरीके से देखिए ना यहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की है। वो कहते हैं जी। ये उस आदमी ने खुद इतराफ़ कर लिया। मैंने ये आज तक नहीं देखा कोई कातिल खुद कहे जी हाँ, गिरफ्तारी दे दीजिए मैंने कत्ल किया तो मैं या तो कोई बड़ा कारनामा करके आया हो ना, ठीक है? तो यानी ये कि इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं बात कि पहले उसको बदनाम किया गया मज़हब के नाम पर, ठीक है जी? हुँ। उसको किया गया और दूसरे लोगों को भी, अब उनके ख़ानदान को भी बदनाम किया जा रहा है, ख़वातीन को भी।
اور پھر ایک بات یہ بھی یہاں پر آتی ہے کہ جو راٹھور خاندان ہے یہ ہوں، بڑا بااثر خاندان ہے کوٹلی میں، وہ عزت والے بڑے تگڑے لوگ ہیں وہ. تو مجھے سمجھ نہیں آتی بھی کیوں ہو رہا، اور اگر خود اس نے گرفتاری دی ہے تو کیوں دی ہے، اس پر آپ کی روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں اس نے کوئی خود گرفتاری نہیں دی ہے، یہ تو بالکل مذاق ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے پولیس نے، اور فیصلے کی روشنی میں انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے، کیونکہ وہ تو نارملی وہ انہیں مطلب یہ اتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ ان کے گھر آنا جانا جتنے بھی ان کی جو سوئم کی رسومات وغیرہ ان سب میں وہ شریک ہوتا رہا، اور یہ ان لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ہاں تو فیملی اگر قبیلے کے لوگ ہوں تو ان میں زیادہ قربت ہوتی ہے، لیکن ویسے بھی ہم اگر ایک علاقے کے اندر جو ہے نا جو لوگ رہتے ہیں چاہے ڈفرینٹ کسی قبیلے کے بھی ہوں، تو وہ بھی ایسے موقع پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور اگر گلٹی کانشیس کوئی بندہ ہو اور اس کو پہلی بات یہ ہے کہ وہ وہاں کیوں وہ کرے گا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک لڑکی کے پاس یہ سارے آپشنز موجود ہیں، یہ اویئرنیس بھی اس کے پاس موجود ہے، اس کے پاس چھوٹی موٹی تعلیم بھی ہے، پھر یورپ اپنے کینیڈا میں رہنے کی وجہ سے اس میں ڈیفینیٹلی ہمارے عام عورتوں کی نسبت زیادہ کانفیڈنس بھی ہوگا، تو وہ اپنے خامد سے اگر علیحدگی چاہتی یا اس کی کوئی اور پسند تھی تو اس کے پاس تھاؤزنڈس لیگل ویز تھے، اچھا میں نے یہ بھی اس ہو کو سکتا تھا نا وہ کینیڈا میں واپس جاتی، وہاں پر جا کر اسے لیگلی طلاق مانگ لیتی، بات ہی نہیں تھی نا. نہیں وہ تو مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو بائی فورس تو وہ ویسے بھی نہیں لے جا سکتا تھا، اگر ٹھیک وہ ہے. وہ وہاں نہ جاتا ہیں، اور وہ لڑکی سٹینڈ لے لیتی کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، اب دیکھیں نا پریشرائز کر کے، تو اب یہ بہت ساری باتیں یعنی ڈاکٹر عباس سے منسوب کی جائیں گی، اس میں مذہب کو بھی انوالو کیا جائے گا، اس میں اس کی ذاتی یعنی خاتون کی پسند اور ناپسند کا بھی اظہار کیا جائے گا، اس میں مذہب بھی انوالو کیا جائے گا کہ چونکہ ان کی جو مذہبی جو عقائد تھے ان سے مجھے بڑا شدید اختلاف تھا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ریاست ہیں جو کچھ کرے گی وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن چونکہ معزز خاندان بھی بعض دفعہ ریاستوں کے آگے بے بس ہوتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو جو اس ملک کا پرائم منسٹر تھا، اور ان کا والد جو ہے وہ پرائم منسٹر تھا مطلب سندھ کا، تو آپ یہ دیکھیں کہ دن دہاڑے ان کو پھانسی دے دی گئی، ان کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، تو وہاں راٹھور فیملی تو اس اعتبار سے کوٹلی کی اتنی مؤثر نہیں ہے، وہ بزنس فیملی ضرور ہے، متوول خاندان ہے وہ، لیکن ان کا سیاسی اثر سوکھ جو ہے وہ نہیں ہے جو دیگر لوگوں کا رہا ہے، اور وہ ریاستوں کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشدد کا اور عذاب کا نشانہ بنے، اور وہ آج تک ہیں، اس کا کوئی بلکہ وہ تو اب اپنے قاتلوں کو قاتل کہنے ہیں، اتنا دباؤ ہے ان کو کہ اب وہ زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ لیڈر ہے آصف علی زرداری، تو وہاں کہاں آپ مطلب کوٹلی کے، وہاں تو پورے آزاد کشمیر کے جو لیڈرز ہیں یہ کبھی جرت نہیں کر سکتے، تو ایک راٹھور خاندان جو ہے وہ کتنا ایک بجورت ہو کیونکہ سکتا ہے. آپ کی بات یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے قاتل کو پکڑ لیا اور لڑکی بھی گرفتار ہے. اچھا میرا ذہن تو یہ نہیں مان رہا بھی یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر یعنی انگلینڈ یہاں سے کوئی آدمی جائے انگلینڈ سے امریکہ سے کینیڈا سے تو اس کو وہاں کوئی لڑکی مل جائے تو اس کے ساتھ شادی کرے، لیکن ادر وے اراؤنڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پولیس کا یہ بیانیہ ہے اور اس کو وہ کافی سے لوگ قبول بھی کر رہے ہیں فار وٹ ایور ریزن. یہاں پر تھوڑا سا مجھے کوشچن آتا ہے کہ بھی مقبول بٹ صاحب کو پولیس والوں نے کہا جی یہ انڈیا کا ایجنڈا غدار ہے، اس کو ہم نے ریجیکٹ کر دیا. عارف شاہد کا مسئلہ آیا ہم نے ریجیکٹ کر دیا، پولیس کے بیانیوں کو ریجیکٹ کر دیا. تنویر احمد کا مسئلہ آیا تو ہم نے پولیس کے بیانیوں کو ریجیکٹ کر دیا. اب یہاں ڈاکٹر عباس کا مسئلہ آیا تو کہتے ہیں جی بڑے سکھ سے کہتے ہیں جی یہ پولیس کا یہ موقف ہے تو یہ ٹھیک نظر آتا ہے. یہ اس میں تضاد نہیں ہے؟ نہیں اس کی وجہ ایک تو دیکھیں جن لوگوں کے آپ نے نام لیے نا ان کی جدوجہد جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تنظیموں کے ساتھ وابستگی ان کی اور ان کا جو کٹ کاٹ تھا وہ ڈیفینیٹلی عباس صاحب اس کو میچ نہیں کرتے تھے، اور خاص کر کے
چونکہ یہ ایک نیو بیانیہ ہے نا. ہمارے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ انسپائر، یہ جتنے نیشنلزم کی باتیں کریں، جتنی کشمیریت کی باتیں کریں، لیکن اگر ٹٹول کے آپ ان کو دیکھیں گے نا تو ان میں بھی کہیں نہ کہیں ایک آدھ ہیں کمیونل ہیں، ملا جو ہے نا ان کے دائیں یا بائیں بیٹھا ہوتا ہے. ملا اندر بیٹھا ہوا ہے. ہاں اندر بیٹھا ہوا ہے. اچھا. تو عباس نے مطلب یہ ہے کہ اس ملا کو وہ دل کے اندر سے نکال کے تو اس کو کہیں کسی میز پہ رکھ دیا. اس لیے یہ ہے کہ اس کی قبولیت وہ نہیں ہے. مثلا دیکھیں ہم لوگ ہیں تو ہم میرا نے مطلب مطلب یہ شکر صاحب یہ تھا کہ تضاد کی بات کر رہا تھا. تضاد تو ہے نا، لیکن دیکھیں نا نہیں صاحب پر جب پہلے لگا تھا وہ بڑا نام نہیں تھا ان کا. نہیں، ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا بھائی، ماننے والے تو وہی محدود چند لوگ اس وقت بھی تھے. اس وقت بھی مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا مسلم کانفرنس جو اپنے آپ کو سواد اعظم کہتی تھی وہ تو ہر جگہ یہی کہتی پھرتی تھی. یس یہی بات ہے. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے وہ تو ہم ہی لوگ تھے جو بلیو کرتے تھے نا، کیونکہ ہم ان کی آئیڈیالوجی کو بلیو کرتے تھے. ہم نہیں مانتے تھے. مسلم کانفرنس تو ساری مانتی تھی، پیپلز پارٹی بھی مانتی تھی، دیگر پارٹیاں بھی مانتی تھی، اور میجورٹی لوگوں کو سردار قیوم نے اور عتیق خان تو اب زندہ ہے، چلو سردار قیوم صاحب تو اب زندہ نہیں ہے، تو وہ تو جو کچھ مطلب یہ ہے کہ سردار عتیق نے مقبول بٹ صاحب شہید جو ہے جس پر شہید ہوئے، تو اس وقت جو کچھ جو ہے وہ مظفر آباد میں تقریر کرتے ہوئے سردار عتیق نے کہا وہ لفظ میں دوبارہ دہرا نہیں سکتا ہوں. اور یہ ساری جے کے ایل ایف کو پتا ہے، مظفر آباد کے ایک ایک فرد کو پتا ہے کہ اس نے کیا کہا تھا. اور سردار قیوم نے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا سیریز آف آرٹیکلز اگینسٹ مقبول بٹ ان کی شہادت کے بعد لکھے تھے. اور ایک رسالہ ہوتا تھا ادھر اسلام آباد سے نکلتا تھا، اس کا مسلمان اس کا نام تھا. لیکن نمائے وقت اور دیگر اخبارات میں بھی ان کے آرٹیکلز آتے رہے جو کنٹینیوسلی مقبول بٹ صاحب کو ثابت کرنے کے لیے لکھے جا رہے تھے کہ جی وہ انڈین ایجنٹ تھے. انڈیا نے اپنے ہی ایک ایجنٹ کو جو ہے نا وہ پھانسی دے دی. یہ بیانیہ تھا. ریاست کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، بات یہ ہوئی نا. ریاست جس کو ڈسکریڈٹ، اب یہ بات یہ ہے کہ ہم ہی لوگ تھے نا جنہوں نے ریاست کے اس بیانیوں کو نہیں مانا، اور آج بھی ہم ہی لوگ ہیں جو ریاست کے اس بیانیوں کو نہیں مان رہے نا. اچھا چلو اسی بات کو آگے لے جاتے ہیں. اچھا مثلا اس وقت چلو جی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، یعنی آپ لیگل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، تو کیا یہ ثابت کر سکیں کہ اس چیز کو کورٹ میں اگر کورٹ میں جاتا ہے؟ بالکل نہیں ثابت کر سکتے، بالکل نہیں. یہ میں آپ کو ابھی سے کہتا ہوں اور پورے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ ودن 5 to 6 months جو ہے نا یہ دونوں باہر ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے تو خاتون کو جو ہے نا وہ کینیڈا کی طرف روانہ کر دیا جائے گا اور اس سلسلے کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا. کیونکہ انہوں نے پریشر کو ریلیز کرنا تھا. یہ جو باہر لوگوں نے پروگرام ہوئے، سوشل میڈیا پہ باتیں چلی، خاص کر کے جو جنیوا کے اندر اتنی بڑی این جی اوز نے ایک ریزولوشن پاس کی کہ اس کے کلپریٹس کو پکڑا جائے، اس پریشر کو مینٹین کرتے ہوئے اب ظاہر ہے کہ اب آپ جو کچھ بھی کہیں، ہم جو کچھ بھی کہیں، لیکن ایک تضاد آ گیا کہ وہ جی گرفتار. جب تک یہ جو ان کی ثابت نہیں ہوتا کہ واقعی یہی قاتل ہیں یا معصوم ہیں، تو اس وقت تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریاست کے اس بیانیے کو لے کے چلتے رہیں گے اور آپ کو اپوز کریں گے، اور آپ کو کہیں گے، ہمیں کہیں گے کہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. دیکھیں جی وہ تو ادھر جو ہے وہ محبوبہ اور محبوب پکڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں بہت مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹیں ہمیشہ بڑی اسمارٹلی پلے کرتی ہیں. اٹ از انفارچونیٹ. اور انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو یعنی فار نتھنگ ایلس ان کو قتل کر دیا جاتا. آپ مجھے یہ بتائیں، عثمان کاکڑ کو قتل کر کے تو کہہ دیا ایکسیڈنٹ ہو گیا. وہ تو سول ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز نے کہا کہ بھائی اس کا تو جسم کے باقی تو کچھ مطلب اگر ایکسیڈنٹ ہوتا تو کہیں ٹانگ ٹوٹی ہوتی، کہیں بازو ٹوٹا ہوتا، اس کا تو تھوڑے سے سر کے مطلب یہ ہے کہ اسکل توڑی گئی ہے. اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جو ریاست ذوالفقار علی بھٹو جیسے جو آدمی، ان کا وزیر اعظم بھی رہا ہے، صدر بھی رہا ہے، پوری اسلامی دنیا کا چیئرمین بھی رہا ہے، اس کو پھانسی دینے کے بعد
وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو آپ اس ریاست سے کوئی کسی پہلے مانسی کا کسی اعلیٰ کسی روایت کی توقع مت رکھیں. جو لوگ رکھتے ہیں وہ دراصل جسٹ بیسیکلی وہاں پر ریاست نے یہ سوچا بھائی یعنی کسی کے مذہب مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ختنہ ہوا یا نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا مسئلہ یہ میں کیا یہ اس کو کہتا ہوں, آپ یہ کہتے ہیں آپ اس پولیس کے موقف کو مسترد کرتے ہیں, ٹھیک ایک بات, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مزید آپ اس پر کنونس ہو گئے ہیں کہ ریاست اس کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے جی, ایجنسیوں نے اس کو ختم کرایا. تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ بدنام کرنے کے لیے اور ڈائیورشن ہے ایک بڑے طریقے سے کی گئی ہے تاکہ اس مسئلے کو ایک نیا رخ دیا جائے اور تاکہ معاملات تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں, اور بدنام کرنے کے لیے اس خاندان کو اور اس سارے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے یہ کیا گیا. تقریباً سمری یہی بنتی ہے نا. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, بلکہ جس دن پہلے دن یہ خبر چلی کہ ڈاکٹر عباس کو مرڈر کر دیا گیا نا, فرینکلی آنیسٹلی میرا رخ کوئی ریاست کی طرف نہیں گیا. میں نے کہا شاید کیونکہ یعنی ودن فیملی کوئی جائیداد شادات کی وجہ سے ان کو مرڈر کر دیا گیا کہ تاکہ اس کے بیوی بچے جو ہے نا وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے واپس ادھر نہ آئیں. میرا یہ پہلا شک یہ تھا کہ چونکہ تھوڑا بہت ان کے حوالے سے ایک تنازع تو کھڑا ہوا تھا, تو اس میں یعنی یہ ہے کہ وہ یہ کام کر کے تو ان کو یہ کسی نے جس نے بھی مرڈر کیا ہو وہ یہ سوچے گا کہ کسی انتہا پسندی کی طرف جائے گا, لیکن اصل کاز جو ہے وہ کوئی جائیداد کا تنازع ہو سکتا ہے. میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ایسا شخص جو جو میرے حساب سے تو وہ اب بیزار تھا, وہ صوفی آدمی تھا, کلندر صاحب آدمی تھا, کسی کے خلاف میں نے اس کے منہ سے وہاں سب لوگ اپنے اپنا بیانیہ وہ کر رہے تھے. He never ever say a single word. سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھیں تو اس نے کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں لکھا ہوا. اگر آپ نے پڑھا ہو تو میں بھی میری نظروں سے وہ نہ گزرا ہو. تو ایسا آدمی اگر میں کہتا ہوں کہ وہ اگر مندر میں جاتا ہے, جیسے ہم فرض کریں کہ سکھ ہیں, سکھوں کے اس میں جاتے ہیں تو وہاں مار رکھنا جو ہے وہ سر ننگے وہاں ان کے اندر گردوارے میں جانا وہ خلاف تہذیب سمجھا جاتا ہے. جیسے مسلمانوں میں نماز پڑھتے ہوئے ہم ٹوپی یا رومال یا کوئی نہ کوئی چیز سر پہ رکھتے ہیں, اس کو ہم تہذیباً درست نہیں سمجھتے. حکم ایسا کوئی نہیں ہے لیکن تہذیباً درست نہیں سمجھتے کہ بھائی آپ خدا کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو کم از کم آپ کو ایک وہ پورے کوڈ کو فالو کرنا چاہیے. بغیر ٹوپی کے بھی لیکن ہم ٹوپی رکھتے ہیں یا اب اگر ہیں مطلب یہ ہے کہ سکھوں کے گردوارے میں ہم جا رہے ہیں, کئی ہمارے دوست ہیں نا سکھ, انوائٹ کرتے ہیں تو وہاں تو ظاہر ہے کہ اس تہذیب کے تحت ان کے گردوارے میں جائیں گے نا, وہاں جوتیوں سمیت نہیں جا سکتے. اگر باقی نہیں جا رہے ہیں سکھ مطلب یہ کہ ننگے پاؤں جاتے ہیں تو ہمیں بھی ننگے پاؤں جانا پڑے گا. وہاں اگر وہ جو لنگر تقسیم ہوتا ہے, اب کوئی فوٹو نکال کے تو وہ یہ کہے کہ جی کشمیری سکھ ہو گیا یا شبیر چودھری سکھ ہو گیا, تو کہنے کو وہ کہہ سکتے ہیں. یہ اگر فرض کریں کہ کہیں گیا ہے کسی دیوالی میں اور وہاں مطلب یہ کہ اس نے وہاں کی رسم و رواج میں پارٹیسپیٹ کیا, بھائی فاروق عبداللہ جو ہے وہ جا کے تو دیوالی کے موقع پہ بھجن نہیں گاتے ہوئے ان کی ویڈیوز نہیں ہیں, لیکن چونکہ ہی از اے ویری پاورفل پرسنالٹی تو آپ اس کو تو مطلب, لیکن نفرت کرنے والے کچھ لوگ تو وہاں بھی موجود ہیں جو اس کے اس عمل کو پسند نہیں کرتے. لیکن کئی لوگ ہیں جو ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو ایک ٹرو سیکولر آدمی مانتے ہیں, جو اپنے ہم وطنوں کے مذاہب کے احترام اور ان کی خوشیوں میں ان کی غمیوں میں شرکت کرنے والا متصور کرتے ہیں. ان کے پولیٹیکل ویو سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن ان کے اس مذہبی ہم آہنگی والے پہلو کو لوگ بہت پسند بھی کرتے ہیں, بہت نفرت بھی کرتے ہیں کچھ لوگ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے جو ہوئی ہے, اور خاص کر کے ایس پی صاحب کے پریس کانفرنس کے بعد میرا وہ جو شک تھا اور جس پہ ہم بہت واضح دو ٹوک الفاظ میں جو بات نہیں کرتے تھے, آج ناؤ وی آر ان پوزیشنز کہ ہم یہ کہیں کہ اس قتل کے اندر ریاست انوالو تھی اور اس پورے خاندان کو ایک ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب وہ بیچارے جو ہے وہ اپنی عزت کے تحفظ بھی اور ساتھ میں جو ہے وہ بندوں کی زندگی اپنے ہی لوگوں کی زندگی کے تحفظ کے لیے بھی
बेचारे अब वो दवाएं करते फिरेंगे और अच्छा, सिफारिशें हम तलाश कर। मुझसे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात चलें। इस पर हम ये जी कंक्लूड इस तरीके से करते हैं ना कि हमारी हमदर्दियाँ राठौर ख़ानदान के साथ हैं और हम उनको एक्सटेंड करेंगे और उनके जो है ना जहाँ तक भी हो सकता है हम उनकी सपोर्ट करेंगे, हर जगह पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी और जहाँ पर भी हो सकता है जी, ठीक है जी। और अच्छा। अल्लाह करे कि ये जो मुश्किल उन पर ये दौर गुज़रा है, उस पर अल्लाह पाक उन पर मेहरबानी फरमाए। अच्छा जनाब शुक्र साहब, इस वक़्त जिस खित्ते से हमारा तल्लुक है, वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं। या जी इलेक्शन के नाम पर कुछ हो रहा है, ड्रामा कह लें, कुछ कह लें, सिलेक्शन, बहुत से नाम इसके हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, बात यह है कि हमारा ये जो खिता है, इस पे पाकिस्तान की जानब से एक यलगार हुई थी 22 अक्टूबर 1948 को। इस यलगार और उस यलगार में इस यलगार और उस यलगार में फ़र्क इतना सा है कि उसमें बंदूक थी, अच्छा, 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 अच्छा। इसमें तरगीब है, हुँ, तहरीस है। और फिर ये है कि ये लोगों को आप आज भी लोग अंडर थ्रेट रह रहे हैं और उनको उसी हरासमेंट और थ्रेट के दायरे में ही रहते हुए मतलब ये कि अपना वोट कास्ट करना। आप मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता जब से वोट की रस्म पड़ी है, तो इलेक्शन की स्ट्रेटेजी जो है वो पाकिस्तान के इदारे तश्कील देते हैं और नताइज भी उसी तरह निकालते हैं। इस दफ़ा ज़रा थोड़ा-सा चूँकि वो आप कह सकते हैं कि पैसे का इससे पहले भी पैसे चलते थे, इससे पहले भी दबाव चलता था एजेंसियों का और हर तरह का। और आपको याद हो कि एक दफ़ा सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने एक करताज से 20 छपा था कि इलेक्शन में धांधली किस तरह होती है, तो दबाव पड़ा, तो उन्होंने वो सारी डिस्ट्रीब्यूट अब वो तो वो डिस्ट्रीब्यूट की हुई कॉपियाँ भी उनको वापस छापनी पड़ी, वापस लेके उनको जलाना पड़ा, जो खुद उन्होंने कंपाइल करवाई थी कि किस तरह हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली करते हैं। वो कॉपियाँ उन्होंने जो बची हुई थी वो भी जलाई और जहाँ-जहाँ से भी वो कलेक्ट करते थे उनको जलाया वो, हैं। इलेक्शन में धांधली का जो रिकॉर्ड उन्होंने मरतब किया था। अभी आप ये देखिए कि वज़ीर अमूर कश्मीर जो हमेशा एक मुतनाज़ा इदारा रहा है आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से, डे फर्स्ट से पाकिस्तान के पाकिस्तान की वो पार्टियाँ जो रियासत जम्मू कश्मीर का हलाक चाहती हैं, वो भी कंफर्टेबिलिटी महसूस नहीं करती थी वज़ीर अमूर कश्मीर के रोल से, चाहे वो सरदार इब्राहिम हो, सरदार कय्यूम हो, के.एच. खुर्शीद मखदूम हो, इवन चौधरी नूरसैन हो। और आज ये है कि जो वज़ीर अमूर कश्मीर है, वो जाके कहते हैं कि भई हालाँकि यही वज़ीर आज से 2019 में गए और कहा कि ये ब्रिज जो है, ये मैं जब आइंदा आऊँगा तो ये इस ब्रिज से मेरी गा कार आएगी। वो ब्रिज उसी तरह पड़ा रहा, तो उन्होंने क्या किया कि 5 लाख खुलेआम ये कहा कि ये 5 लाख रुपया ले लें, 5 लाख में और भेज दूँगा, तो आप झड़ गए। बेसिकली इस वक़्त तो किसी तरक्याती स्कीम के नाम पर कोई पैसा ऐलान करना भी जो है, वो पूरी दुनिया के जो इलेक्शंस की नॉर्म्स हैं, उनमें ये नाजायज़ है। पाकिस्तान के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी। लेकिन आपने देखा सोशल मीडिया पे देखा कि वज़ीर अमूर कश्मीर जो है, वो पैसे बाँटते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर एक पूरी यलगार है। एक ऐसा लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर को दोबारा फ़तह किया जा रहा है। एक तो 1948 में फ़तह किया और अब दोबारा फ़तह करने जा रहे हैं। उस वक़्त फ़तह कर रहे थे कि उस वक़्त दाखिल हुआ था लश्कर कि पूरी रियासत को जो है बज़ोर ताकत लेके तो पाकिस्तान से एनेक्स करेंगे। अब ये जो लश्कर दाखिल हुआ है, ये एक तरफ 2 बयानिए हैं। एक वो बयानिया है जो रियासत जम्मू कश्मीर को के इस हिस्से को पाकिस्तान के साथ मडगम करना चाहता है, इदगाम चाहता है और दूसरे वो लोग हैं जो मतलब ये है कि ये कहते हैं कि अभी वो वक़्त नहीं आया कि इसको सूबा बनाया जाए। लिहाज़ा 2 पावरफुल ग्रुपों की लड़ाई में, 2 हाथियों की लड़ाई में जो आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो पिस रहे हैं और उनकी अपनी कोई आरा नहीं है। उनकी आरा वही है कि जो इलाके का एसएचओ थाना वो कहते हैं, तो उसी के मुताबिक वोट पड़ेंगे।
تجزیے بہت آ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ کہ آزاد کشمیر کے ان الیکشن میں پاکستان کے دو پاورفل متحرک گروپ پارٹیاں جو ہے وہ اپنے مسلز دکھا رہی ہیں آزاد کشمیر میں. تو شاید اس سے ایک ہے وہ جو رسم ہمیشہ کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہاتھ جوڑے اسلام آباد کی کرسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو شاید اس دفعہ کچھ ہاتھ جو ہے وہ کھل جائیں. یہ ایک ہوپ کی جا سکتی ہے. ادروائز جو ہے وہ یہ 73 سال کے سدائے ہوئے لوگ جو ہے وہ ابرپٹلی آزادانہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ 1947 میں 22 اکتوبر 1947 میں جو حملہ کیا تھا وہ بندوق کے زور پر لشکر لے کر آئے تھے. اس بار لشکر آئے ہیں لیکن بندوق نہیں آئی، پیسے آئے ہیں اور سیاسی طور پر یلغار کی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہاں پر یہ مثلا مریم کا سن رہے تھے، وہ کہہ رہی تھی کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر جو ہے صوبہ نہیں بنے گا. یہ بھی آپ نے سنا. تو یہ کس تناظر میں کہا گیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، ایک تو الیکشن کمپین کے اندر مریم صاحبہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ ایموشنلی صوبے کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. تو ان نعروں کی بینگ اے ڈیموکریٹ، ان نعروں کی تائید و حمایت میں اس نے بھی کہنا شروع کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کا کشمیر کے اس میں ویسے تو ان کا بھی روایتی صحیح موقف ہے، لیکن ایک موقف تو یہ ہے کہ جب تک کہ کوئی مسئلہ کشمیر کا تصفیہ نہیں ہوتا اس وقت تک آزاد کشمیر کے کسی سٹیٹس کو چینج کرنا یونیلیٹرلی وہ مسئلہ کشمیر کے خلاف ہوگا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں یہ ایک طرح کا بٹریل ہوگا. مسلم لیگ یہ سمجھ رہی ہے. بیر ایس کے جو نون پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کی جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے وہ کوئی زیادہ میچور نہیں ہے. وہ ایک طرح کی ابھی بھی وہ ری ایکٹیو پالیٹکس پہ بلیو کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بدترین ناکامیوں کا یہ دور دیکھیں تو یہ بدترین ناکامیوں کا دور ہے، جس میں کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کا موقف طالبان کی حمایت میں ہے یا مخالفت میں ہے، امن کے لیے ہے یا جنگ بازوں کے ساتھ ہے. اسی طرح ایک طرف تو آرمی چیف کہتے ہیں کہ جی ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، اس ماضی میں رہ کر جو ہے وہ مستقبل کی تعمیر نہیں ہو سکتی، بلکہ ماضی کے فیصلوں پر نظر ثانی کر کے بہتر فیصلے کر کے مستقبل کی تعمیر کی جا سکتی ہے. اور ریجنل پیس کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بیراز کے یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے جو سویلین رولرز ہوتے تھے، لیڈرز ہوتے تھے، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھائی غربت پال کے بارود خریدنے کا فائدہ کیا ہے. اگر انڈیا کے ساتھ ہیں امن معاہدے کے خواہاں تھے، وہ چاہے زرداری صاحب تھے چاہے وہ محترم نواز شریف صاحب تھے، تو یہ پہلا لیڈر ہے پاکستان کا پرائم منسٹر ہے جس کو نہ تو ابھی بھی وہ پاپولسٹ نعروں کے سہارا لیے ہوئے ہیں، چونکہ اپنے عوام کو اس نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا جس سے کہ وہ اپنی کوئی ترقی کا، اپنی کوئی بہتر پالیسیوں کا کوئی مینیفیسٹو لے کے جائیں. تو اب وہ پاپولزم، اینٹی امریکنزم اور یہ پرو طالبان، پرو فنڈامنٹلزم، پرو ایکسٹریمزم پالیسیاں لے کے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پاپولر پالیسیاں ہیں اور ان کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ امریکہ اور یہ وہ سب میرے خلاف سازش کر رہے ہیں تو میں ووٹ مانگوں گا مظلومیت کی بنیاد پہ. تو عمران خان صاحب کی یہ پالیسی ہے. تو ان کے وزیر خارجہ بھی وہ بس وہ نظر نیاز ہی وصول کرتے ہیں. انہوں نے زیادہ برین سٹارمنگ تو نہیں کی ہے کہ پاکستان کے اس وقت تک کے جو شدید بحرانات ہیں ان بحرانات پہ قابو پانے کے لیے کون سے اقدامات کرنے ضروری ہیں. اچھا، بیسکلی وہ پیر صاحب ہیں، ان کی تربیت شاید اس مول میں ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشنز بھی پیری مریدی پہ چلتے ہیں. آپ نے ایک بات کہی ہے کہ عمران خان نے جو ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا فورن افیئرس میں میچورٹی نہیں دکھائی. کوئی ایسی فیلڈ پہ ہے جہاں پر انہوں نے میچورٹی دکھائی ہو؟ پہلا سوال تو یہ ہے، مجھے تو نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی معاملے میں بھی اچھا
दूसरी वो बात, नहीं है, दूसरा जो बल्कि सवाल। आप ये कह सकते हैं कि वो बहुत ही, यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे मायूस हम्म, मायूस लीडर जो है ना, जो अपने मुस्तकबिल से मायूस हो और छोटे छोटे सहारे तलाश करता हो, कभी किसी दरबार के सहारा ले रहा हो, कभी किसी तावीज का सहारा ले रहा हो, कभी किसी पॉपुलिस्ट नारे का सहारा ले रहा हो, जिसके पास अपना कुछ लोगों को डिलीवर करने के लिए अपना कुछ नहीं है जिसको वो पेश कर सके। अपना कुछ भी नहीं उसका। अच्छा, मैं ये नहीं, मैं बात ये कर रहा था कि जब मोहतरमा मरियम नवाज ये कहती हैं कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, एक तो बात ये आ गई कि सूबा नहीं बनेगा, एक तो बात ये आ गई कि जो उस वक्त लोगों की जो फीलिंग थी उसको जवाब दे रही थी। लेकिन क्या उसको ये खतरा है कि इमरान खान की जो हुकूमत है इसको सूबा बना देगी? एक सूबा बनाने के लिए जो है ना, जो साहब, सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आज़ाद कश्मीर असेंबली कोई रेजोल्यूशन कर भी ले, मतलब हम्म, अपने लोगों पे, उसके लिए भी पाकिस्तान को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, यानी सेक्शन 1 में हम्म, पहले तरमीम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, और आज की जो अपोजिशन और हुकूमत के जो जिस तरह के रिलेशनशिप है, हम्म, उन रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की भी कोई ऐसी अमेंडमेंट है हो पाएगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये भी एक बयानिया अपोजिशन के खिलाफ, अगर उनने वोट नहीं दिया तो चला जाएगा कि देखे जी, हम पाकिस्तान के जुग्राफिया में इजाफा कर रहे थे तो उसमें ये रुकावट बने। लेकिन जहाँ मौलाना फजल रहमान हो गए, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, ये वो पार्टियां हैं जो मसला कश्मीर की जूरिस्प्रूडेंस से अच्छी तरह से आगाह हैं, और उनको पता है कि आज़ाद कश्मीर कहीं उड़ के कहीं नहीं जाने वाला। अल्टीमेटली अगर थ्रू मुज़ाकरात हमारे इस कब्ज़े को जायज़ समझ लिया गया और एक माहिदा हो गया, तो तब भी ये हमारे पास आएगा, अदरवाइज़ तो ये जंग अगर आप सूबा बना लें तो जंग की सूरत में तो इसके खोने का भी अंदेशा हो सकता है और इसके जीतने का भी अंदेशा मौजूद होता है। तो लिहाज़ा ये है कि वो अपोज़िशन जो है, वो पार्टियाँ ज़रा थोड़ी-सी ज़्यादा दूरअंदेशी से चीज़ों को देखती हैं, इसलिए उन्हें पता है कि आज़ाद कश्मीर कहीं भाग के नहीं जा रहा है कि जिसको जल्दी-जल्दी सूबा बना लेंगे तो इसकी इसकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रिकॉग्निशन हो जाएगी। वो ये समझते हैं कि इसमें इंडिया के साथ एक मायदे की ज़रूरत है। जब तक वो मायदा नहीं होता, उस वक़्त तक इसको अगर हम यूनिलैटरली अपना ऐसा बना भी देंगे, तो इससे यहाँ इस खित्ते की सियासत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये भी पाकिस्तान के जो संजीदा सियासतदान है वो समझते हैं कि हिंदुस्तान ये यानी इस रियासत का जो हलाक हिंदुस्तान के साथ है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ने किया है, तो उसको उसको इंडिया ने ही उसमें कोई तरमीम करनी है। और इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया चूँकि अपने पार्लियामेंट से भी कह चुका है, वह उनके कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इंडिया का एरिया डिफाइन किया हुआ है, तो उनको भी इस इलाके से विथड्रॉ होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी। यही वजह थी कि जब मनमोहन सिंह यहाँ आए थे या उससे पहले वाजपेयी आए थे, तो उन दोनों ने यही कहा था। और आपको याद हो, अगर जब हम गए थे तो हम लोगों ने मैंने भी एक कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया था, जिसमें आमतौर पर आप मैंने कहा था कि भई हिंदुस्तान ये कहता है कि हमारे पास कोई बॉर्डर चेंज करने का कोई मैंडेट नहीं है। तो वाजपेयी साहब ने तो ये कहा था कि देखें, हमारे पास बॉर्डर चेंज करने का मैंडेट नहीं है, लेकिन बॉर्डर को इर्रेलेवेंट बनाने का मैंडेट मौजूद है। और यही वजह है कि जो 4 पॉइंट्स थे मुशर्रफ के या इंडिया के मुश्तरका मिलके इन्होंने जो निकात तरकीब दिए थे, तो उसमें किसी न किसी एतबार से रियासत जम्मू कश्मीर की ये जो इस वक़्त कंट्रोल लाइन है, ये इर्रेलेवेंट हो रही थी। लेकिन अपने अपने एरियाज़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी वो एज़ इट इज़ थी। हम्म, कुछ तब्दीलियाँ वो हो रही थी। और आप देखें 5-6 पॉइंट्स वो हो गए, फिर तजारत जो है श्रीनगर श्रीनगर से जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद, उधर से जो है ना वो उड़ी, हजीरा, रावलाकोट। तो ये जो चीज़ें थी वो एक नया दौर था जो आखिरी वाइंड अप हो गया। आखिरी हुँ। आखिरी सवाल ये है कि सुना है कि इमरान खान जो हैं आ रहे हैं बिम्बर में, अनवार उल हक जो कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं इस हल्के हुँ, से, हुँ। वहाँ उसको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। और पहले ये था कि शायद मीरपुर भी जाएँ, लेकिन सुना है कि आज जो मुझे मुझे बताया गया वो शायद नहीं जाएँगे, मीरपुर ही जाएँगे, बिम्बर में आएँगे और फिर किसी दूसरी जगह पर जाएँगे। तो इस तनाज़ुर में आप क्या समझते हैं कि
یعنی کون ہوگا، یعنی پیشین گوئی تو کی جا سکتی ہے نا، غلط بھی پیشین گوئی ہو سکتی ہے. آپ کے نزدیک جو وزارت عظمیٰ کس کے پاس جائے گی؟ کوئی ہے خیال یا کون سی پارٹی جیتے گی؟ دیکھیے جو سچویشن ہے نا اس وقت، ہوں، اصولی طور پر تو جو روایت رہی ہے کہ پارٹیوں کا جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں ہوں، وہی آزاد کشمیر کی، لیکن یہ چونکہ راٹھور صاحب کے وقت میں جب سردار ابراہیم پیپلز پارٹی کے صدر تھے تو ان کو وزارت عظمیٰ نہیں دی گئی تھی، راٹھور صاحب کو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے نامزد کر دیا تھا. تو اس سے یہ ایک چیز یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ اس کلی اختیار رکھتا ہے کہ کس کو وہ پرائم منسٹر بنائیں. یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کا صدر ہے تو وہی بنے گا. اور سلطان محمود چودھری صاحب کو جس طرح میں تو یہی کہوں گا کہ ڈیمونائز کیا جا رہا ہے، اس سے تو مجھے سلطان محمود چودھری صاحب بالکل نہیں لگتا کہ ان کو کوئی پرائم منسٹر بنائے گا. اگر یہ اپنی سیٹ خوش قسمتی سے جیت گئے تو تب بھی یہ پرائم منسٹر مجھے نہیں لگتا کہ بنائے جائیں گے. اور البتہ ان جو ممبر سے ہیں انوار الحق صاحب، ان کے چانسز پرائم منسٹر، حالانکہ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ تجزیہ سردار تنویر الیاس کے بارے میں کہتے ہیں، چونکہ شام کو سارے منسٹر فیڈرل کیبنٹ جو ہے وہ ان کے سینٹورین میں بیٹھی ہوتی ہے اور موج میلہ کے وہاں سارا سامان موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاصا سینسٹیو ایریا ہے. پاکستان کی 70 سال سے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو مین پلر ہے اور اس کو جو ٹویسٹ دینے میں کوئی مدد کرتا ہے تو وہ یہ خطہ کرتا ہے. کہ آزاد کشمیر کی یعنی باوجود اس کے کہ چھوٹا سا خطہ ہونے کی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو یہاں ایسے کسی آدمی کو یہ پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں دیں گے، صدر کا عہدہ نہیں دیں گے جس کا اس طرح کے ایشوز کو سمجھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو. تنویر الیاس صاحب بہت امیر ہیں اور اور اسکینڈل ان بہت کے ہیں، بارے ان میں کے بہت لوگ جانتے ہیں، لیکن اسکینڈل وہ بھی ان کے بہت ہیں. سر دیکھیے پاکستان میں تو اسکینڈلوں پہ تو کسی کا مستقبل نہیں بنتا بگڑتا. البتہ یہ ہے کہ جو چیز یہ ہے کہ اس علاقے کی جو سینسٹیویٹی ہے وہ سینسٹیویٹی تقاضا کرتی ہے کہ پی ٹی آئی میں اگر کوئی پرائم منسٹر بنا تو انوار صاحب کے حق میں زیادہ چانسز ہیں. جو اگر آپ میرپور میں سے باہر نکل کے تو مطلب کوٹلی چلے جائیں، پونچھ میں چلے جائیں، باغ میں چلے جائیں، مظفر آباد میں چلے جائیں، لوگ تجزیہ نہیں کرتے. لوگوں کے نزدیک ساری توپیں یا امیدیں جو ہے وہ انہوں نے تنویر الیاس سے وابستہ کی ہوئی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس اگر اسپیکر بھی بن گئے تو یہ ان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے. صدر اور وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انہوں نے پھر اپنے وہی لوگ جو ٹرسٹ وردی ہیں، جو برسابر اور جو اس علاقے کی سینسٹیویٹی کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سینسٹیویٹی کو اسی طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اسی طرح کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے. الیاس ان سے بھی نیچے جا سکتا ہے پالش کرنے میں، اچھا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کس موقع پہ، یعنی وہ آج بھی مسئلہ کشمیر کو پورے طریقے سے ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا. وہ آج بھی کہتا ہے یہ تو ہے ہی پاکستان. تو جس آدمی کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ آزاد کشمیر کے بارے میں یہ ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو ایسے موقع پہ جب ابھی بہت ساری چیزیں ہندوستان کے ساتھ تنازعات کی شکل میں موجود ہیں، گورنمنٹ پاکستان نے بالکل افہیم کھا لیا ہے کہ وہ اس کو پرائم منسٹر بنائیں گے؟ تو آپ کے نزدیک کیا ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ جورسپروڈنس آف جموں کشمیر ڈسپیوٹ نہیں سمجھتے، اور کچھ اور وجوہات بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کا چانس وزیر اعظم بننے کا بہت ہی کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. نہ ہونے کے برابر. نہ ہونے کے برابر. شوکت کشمیر صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی تفصیل سے بہت سے سوالوں کو جواب دیے، لیکن ٹائم بھی میرے خیال میں گھنٹہ ہونے والا ختم ہو گیا. جی پتہ ہی نہیں چلا. تو تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آپ نے باتیں سنی، بہت سی باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو آپ پسند کریں گے اور آپ ان سے ایگری کریں گے. کم سے کم یہ ہے کہ انالیسس کو آپ ضرور پسند کریں گے. میں پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہے، ڈو سبسکرائب دی چینل. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہیں، کچھ کمنٹس ہیں، پلیز ڈو میک دیم. میں شوکت کشمیری صاحب سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ وہ ان سوالوں کو جواب دینے کے لیے تشریف لے آئیں گے. اس پر ختم کرتے ہیں. ہماری طرف سے السلام علیکم، خدا حافظ. تھینک یو جناب.